غزہ وار روم میں تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں اور سب سے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر فضائی اور بحری حملے کے بعد زمینی حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ کے اگلے مرحلے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ 10,000 اسرائیلی فوجیوں کے غزہ پر زمینی حملے اور قبضے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ محدود مدت کے لیے غزہ کو کنٹرول کیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے عرب نیشنل ہاسپٹل پر حملہ کیا۔ حملے میں کئی ڈاکٹرز کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 2,300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی میتیں رکھنے کے لیے اسپتالوں کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑنے لگی ہے۔ شہداء کی میتوں کو آئس کریم ٹرکس اور ریفریجریٹر گاڑیوں میں رکھا جانے لگا ہے۔ اور ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے، جس کے بعد اینٹونی بلنکن مصر پہنچ گئے ہیں۔ صدر عبد الفتاح سیسی سے ملے۔ مصری صدر نے غزہ کی سویلین آبادی پر اسرائیلی بمباری کو مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل اب اجتماعی سزا پر اتر آیا ہے۔ اینٹونی بلنکن کل دوبارہ اسرائیل جائیں گے۔ دوسری جانب امریکی قومی سلامتی مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ غزہ کے فلسطینی وقار، تحفظ اور سلامتی کے حقدار ہیں۔ اسرائیل کو شہریوں کے لیے خوراک، پانی اور تحفظ کا احترام کرنا چاہیے۔ اسرائیل فلسطین تنازع میں ایران کے براہ راست ملوث ہونے کا امکان نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملہ کیا تو کوئی صورتحال قابو کرنے کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ اسرائیل کا غزہ پر زمینی حملہ تنازع کو مشرق وسطیٰ میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ دوحہ میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ کہا جنگ اور تنازع کا پھیلاؤ روکنے میں دلچسپی رکھنے والے اسرائیل کا ظلم رکوائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ ایران فلسطینی قوم کی حمایت میں اپنے اصولوں اور اقدار سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی غزہ کو پانی کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اسرائیل جنوبی غزہ کو پانی دوبارہ فراہم کرے گا۔ اور غزہ وار روم سے تازہ ترین معلومات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا فلسطینی صدر محمود عباس سے رابطہ ہوا ہے اور اس رابطے سے متعلق آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھیں گے آنے والے بلیٹنز میں۔ ابھی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی فلسطینی صدر محمود عباس سے۔ وار روم سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ جیو نیوز کے ساتھ رہیے۔ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ شہباز شریف IMF کے پاس نہ جاتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے محسن کو پہچانیں۔ قصور میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ نون لیگ کی قیادت پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ جیلیں کاٹی، جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عمران نیازی نواز شریف پر، شہباز شریف پر ایک پائی کی کرپشن نہیں ثابت کر سکا۔ آپ کی قیادت پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں۔ جب یہ شخص نواز شریف پر اور اس کی جماعت پر جھوٹے کرپشن کے کیس بنا رہا تھا اور شہزاد اکبر 10 والیوم اٹھا کر 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتا تھا، اس وقت عمران نیازی اپنے دونوں ہاتھ سے اس پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹ رہا تھا۔ پاکستانی قوم گواہ رہنا اور اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھول کر پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا ہے کہ مونس الہی شرانگیز جھوٹ پھیلانا بند کریں۔ حکومت پنجاب نے کسی سرکاری اسکول کو کسی پرائیویٹ تعلیمی ادارے کے حوالے نہیں کیا ہے، نہ ہی سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے مونس الہی نے ایک بیان میں الزام لگایا تھا کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری اسکولوں کو نجی اداروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ آئین اور قانون کی نگراں حکومت کو اس کی اجازت اور اختیار نہیں دیتے۔
اور اس وقت اورنگی ٹاؤن کراچی میں ایم کیو ایم کے جلسے سے رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں۔ آج کی ایم کیو ایم جس نے سارے فیصلے اسی گراؤنڈ پہ کرنے ہیں، کراچی میں رہ کر کرنے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کوئی کسی فون کال کا انتظار نہیں کر رہے کہ فون سے پوچھ کر ان کو فیصلے کرنے ہیں۔ ہم کھلی آنکھوں سے گراؤنڈ پہ رہ کر اس شہر اس ملک کی حقیقتوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں، اور وقت نے بتا دیا کہ ہمارے کیے ہوئے فیصلوں سے رزلٹ آ رہا ہے۔ ابھی چند ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے اس ملک میں مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اے اورنگی والوں، کیا تم نہیں جانتے اس پیپلز پارٹی کے حکمرانوں نے 7 اپریل کو اس شہر کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ گن کر لاک کر دی تھی۔ یہ ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، کوئی اور دوسری جماعت نہیں ہے جس کے کنوینر سے لے کر کارکنوں تک اس پیپلز پارٹی کا پیچھا کیا، اس سینسس کا پیچھا کیا، ایک ثبوت و شواہد جمع کیے، اور جب جولائی 23 کو 7 اپریل کو 1 کروڑ 30 لاکھ ڈیٹ ختم، ہم نے ڈیٹ بڑھوائی، اور جب 23 جولائی کو سینسس مکمل ہوا ہے، مردم شماری مکمل ہوئی ہے، تو 2 کروڑ 3 لاکھ پر جا کر آبادی ختم ہوئی ہے۔ 73 لاکھ لوگوں کو جن کو لاپتہ کر دیا تھا بازیاب کرایا ہے، 73 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرایا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ اندرون سندھ کی ایک ایم این اے کی سیٹ وہاں سے شفٹ ہو کر کراچی آ گئی ہے۔ کراچی جو 21 ایم این اے اس کا شہر تھا، اب 22 ایم این اے آ گئے کراچی میں، اور اندرون سندھ سے 3 ایم پی اے کی سیٹ شفٹ ہو کر کراچی آ گئی، ایک سینٹرل میں، ایک ایسٹ میں، ایک ملیر میں۔ یہ اس کا فائدہ ہوا ہے۔ آئندہ آنے والے سالوں میں جس طرح سے کراچی کی آبادی ہے، اور اگر اس کو صحیح اور گن لی گئی تو 50% سے زائد انسان اس شہر میں رہتا ہے۔ ایم کیو ایم اس کو گنوائے گی، اور جب اس کو گنوا لے گی، جب 50% لوگ اس شہر کے ہوں گے تو 50% سیٹیں اس شہر میں ہوں گی۔ پھر آئندہ آنے والے الیکشنوں میں جس کو وزیر اعلیٰ بننا ہے اس کو کراچی جیتنا پڑے گا۔ کراچی کے بغیر ملک میں حکمرانی۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ جاری ہے، اور کنوینر خالد مقبول صدیقی اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ سکھایا تھا کہ کس طرح ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو قافلہ اور یہ راستہ جو کراچی کو واپس کراچی والوں کو دینے کے لیے آج اورنگی نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کو پاکستان سیکھنا ہے، اگر آپ کو ہجر وفا قربانی یقین اعتماد پر پی ایچ ڈی کرنی ہے تو اورنگی یونیورسٹی ہے۔ آپ کو اگر پاکستان سمجھنا ہے تو اورنگی استاد ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کی قیمت پوچھنی ہے تو اورنگی جوہر ہے، جوہر شناس ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کی حالت، پاکستان کی طبیعت پوچھنی ہے تو اورنگی نباس ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کی قسمت پوچھنی ہے تو اورنگی ستارہ شناس ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے یہ بیٹے، دوہری ہجرت کرنے والے، پاکستان کے لیے لاکھوں جانیں قربان کرنے والے، جنہوں نے ہر دکھ پاکستان کے لیے برداشت کیا ہے، جنہوں نے بار بار اپنا گھر اجاڑا ہے، بے سہارا ہوئے ہیں، بے آسرا ہوئے ہیں، اور اس ملک کے خاطر، اس ملک کی محبت میں ان آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے ان پر، اور آج پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو بنانے اور بچانے کے لیے ہم سب کچھ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وقت بہت ہو چکا ہے۔ آپ بڑی دور دور سے آئے ہیں، مجھے پتہ لگا ہے جتنے لوگ
یہاں بیٹھے تھے اس سے زیادہ لوگ باہر بھی موجود ہیں. اب انشاءاللہ تعالی ہم سب منزل پر جا کے دم لیں گے. کچھ دیر انتظار میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, فقط کچھ اور دیر انتظار. اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں. اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے. بس اب تو منزل کی نشان پاؤں سے ٹکراتے ہیں. بہت بہت